بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کی دعا کے ساتھ آج کی درس سیف الملوک کی کلاس ہم لے رہے ہیں، تو اس کے لیے وہی دعا کہ رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج بھائی صاحب وہیں سے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا، یہ آج آخری اس کی ایپیسوڈ ہے منزل فقر کی جی۔ تو اس کو آپ دیکھتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ کی رہنمائی اور پشت پناہی میں کہ وہ ہماری کیسے رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں اور کیا درس دے رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب کامل ایمان کے ساتھ منزل فقر کو عبور کر کے سفر العشق میں قدم رکھتا ہے تو پھر رحمت خداوندی کیسی امید بندھاتی ہے۔ یہ چیز وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جس کو ہمیشہ کا کہتے ہیں نا، اصل رحمت خداوندی ہوتی ہے وہ کامل جو۔ تو آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ رستہ دور نہ اوڑک جس دا کنے قضیے دس دے۔ کیسی تسلی دے رہے ہیں، اب دور نہیں ہے، دور نہیں ہے اب۔ رستہ دور نہ اوڑک آخرکار، اوڑک آخرکار جس دا کنے قضیے دس دے، پر جو نال یقینے ٹر دے ونج سجن سنگ مل دے۔ کتنی زبردست، جن کو یقین ہوتا ہے پھر وہ محبوب کے ساتھ یہ یہاں تصدیق فرمائی ہے کہ اتنا کچھ اگر تو نے کرنا ہے تو پھر نا امید بھی نہ، پھر وہ ضرور کرم کرتا ہے جی۔ تو کٹھن راستوں اور دشوار گزار منزلوں کو عزم و ہمت اور کامل یقین سے چل پڑتے ہیں وہ، تو اوڑک بالآخر اپنے محبوب سے جا ملے گا، یعنی منزل حاصل کر لے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ توڑے کچھ نہ معلوم مسدہ تھاں ٹھکانا پاسا ہے، تو وہ بہت دور منزل ہے، اس کی ظاہر تو سامنے تو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ توڑے بے شک کچھ نہ معلوم مسدہ تھاں ٹھکانا پاسا، چھٹ دنیا پو لہر فقر دی تے رکھ ملن دی آسا۔ بے شک ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن تو آس امید چل پڑ جی۔ بے شک ابھی تک تجھے اپنی منزل کا عطا پتہ معلوم نہیں، کامل یقین کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جا۔ وہ کیا کہ لا تقنطوا من رحمت والی آس امید پہ چل پڑ، تو انشاءاللہ منزل آسان اور قریب ہوگی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ قربان جائے یار ملے بن مرسو نہیں، یا ہاں اب تصدیق آتی ہے، یار ملے بن مرسو نہیں، سیس تو سانجے حولے بدن قربان کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں، او تیرا تو مسدہ اسے وتھ نہ ریسی مولے۔ اب وہ مقام بتا دیا، اب آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تصدیق فرما رہے ہیں کیونکہ خود یہ منزل پائی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر راہ عشق میں یہ تمام قربانیاں دی ہوئی ہیں پھر تو اپنے محبوب کو مرنے سے پہلے ضرور پاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے کسی کو چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو، کسی کو تپتی ریت پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ، کسی کو نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو، کسی کو تختہ دار پہ، کسی کو تلوار کی دھار پہ، کسی کو نیزے کی نوک پہ۔ تو یہ ان آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد ہی جو ہے یہ مر کے جیون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور پھر منزل بھی قریب ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے خاص الخاص۔ تو ایک عام انسان سیف الملوک والی تلوار سے اپنے نفس کو قتل کر کے قربان کر کے کم از کم بندہ مومن تو بن سکتا ہے بے شک۔ میں یہی وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ آگے فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک غروروں خالی سویو پر کر دے نوروں۔ تو یہ تو برتن پہ منحصر ہے، برتن کیسا ہے، اس خزانے میں تو کمی نہیں ہے۔ اور مراتب کی بلندی تو انسان کی اپنی محنت، ہمت، جستجو، توکل اور کامل یقین پہ ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں محبوباں دی بے پرواہی سن کے ہٹ نہ رو، ہاں بے شک وہ بے پرواہی کرتے جا رہے ہیں، نہیں ادھر نظر اور لیکن تو نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمت آس کراری کر کے، لفظ کتنا پیارا لکھا ہے، کراری کر کے، ہمت آس کراری کر کے ونج اسے در ٹو، ہاں پھر ادھر ہی جانا ہے۔ تو محبوب کی بے پرواہی دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ تو اس کی بے نیازی کی صفت ہے۔ ایسا تو اکثر ہوگا تو تو نے ہمت عالی اور رحمت خداوندی کی پکی آس پہ اسی در پہ جانا ہے، نہایت عاجزی اور انکساری سے جھکنا ہے،
لا تک نہ تمہیں رحمت والی آس امید نہ توڑی، جو نال نہ چلن دے وے تو پیچھا کدے نہ چھوڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ پھر درس دے رہے ہیں صبر توکل آسم والی۔ اب ہم یہ جب قصہ پڑھیں گے سیف الملوک تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آسم کون تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا، ابھی یہ تھوڑی ساری وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرف چلنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ صبر توکل آسم والی تے ہمت سیف ملوکے، کری قبول نہ ہٹی، توڑے سب کوئی ٹھاکے کوکے۔ ہاں جی، یہ تو آسم کی توکل اور سیف ملوک کی ہمت، یہ سارا درس سفر العشق کتاب شروع کرتے ہی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ صبر اور توکل سیف ملوک کے باپ آسم، اور ہمت اور کوشش سیف ملوک والی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو چاہے سارا جہان تجھے روکے، کسی کی نہ سننا۔ اور رستم دستاں علی شیر یزداں کی مثال ہے، دیکھیں کہ بہادری اور ہمت بھی ان جیسی ہوگی۔ تو سیف ملوک اور آسم کو استعارہ کے طور پہ پیش کیا ہے نا، بالکل ایسے ہیں۔ تو اصل میں یہ بہادری، ہمت، توکل اور ایمان تو ان ہستیوں کے ہیں نا جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، جنہوں نے یہ منزلیں طے کی ہیں، سفر طے کیے ہیں، منزل پائی ہے، تو یہ تو ان کے کام تھے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اپنا آپ چھڈے اس کارن ساجن تاں کاٹ آون، کاٹ ہوتا ہے وجود جسم روح، اپنا آپ چھڈے اس کارن ساجن تاں کاٹ آون، سب جگ اتے شاہی تیری پریاں تخت اڈاون۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا واقعہ اب انشاءاللہ آئے گا سیف الملوک میں، جیسے اس نے وہ ہمت کی، پھر اسی سیف ملوک کو لے کے شاہ پریاں پھر لے کے گئیں اپنی منزل پہ بھی۔ تو اے بندہ مومن، جب تو اپنی ذات کی نفی کرے گا تو تیرا محبوب خود ہی تیرے پاس آ جائے گا، بلکہ وہ تو ہے ہی تیرے اندر، اس دے ڈیرے اندر تیرے پھریں دوڑاؤ جس دا۔ سبحان اللہ۔ وہ موجود تو پہلے ہی ہے، صرف اس وقت ظاہر ہوگا، تجھ پہ آشکار ہوگا، پھر ساری دنیا یہ تیری بادشاہی ہوگی، کل کائنات پہ پھر تیری بادشاہی ہوگی۔ تو ان بادشاہوں کے بدلے میں دیکھیں اس کے مقابلے میں وہ بادشاہی کتنی زبردست ہے۔ اور وہی میں کہتی ہوں خاصوں کی باتیں خاص بھی ہوتی ہیں اور عاموں کے عام تک بھی ہے، لیکن خاص تو اس منزل پہ پہنچتے ہیں، لیکن عاموں کے لیے بھی تو بڑی زبردست رہنمائی ہے نا کہ وہ بھی تو اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ پھر زبردست اب فرما رہے کہ ٹونڈن والے مڑن نہ خالی، خود حضرت فرماوے۔ یہ حدیث ہے، حدیث کا حوالہ دیا۔ جی جی۔ ٹونڈن والے مڑن نہ خالی، خود حضرت فرماوے، وے کہاں سیف ملوکہ ولوں جو لوڑے سو پاوے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، من طلبہ واجدہ، کہ ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے۔ تو سیف ملوک جس مقصد کے لیے نکلا تھا اس میں کامیاب ہوا۔ جو بھی ایسی طلب ہمت اور محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ آسم دی سن صبر توکل تے ہمت آس شہزادے، دل بر پال محمد بخشا سہ سہ دکھ زیادے۔ سبحان اللہ۔ اے سالک تو بھی جب آسم کی توکل اور شہزادے کی ہمت کو اپنائے گا، مصائب و مشکلات برداشت کرے گا تو منزل پا لے گا انشاءاللہ۔ تو اے منزل فقر و تصوف کے مسافر، اس سفر العشق میں صبر، توکل اور ہمت اور امید کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ساری تعلیمات کتاب سیف ملوک کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے ہی انشاءاللہ مکمل حاصل ہوں گی ہمیں انشاءاللہ۔ تو اس داستان عشق کی میں مصر کے بادشاہ عاصم بن صفوان نے اولاد کے غم میں، ہجر میں کس قدر ہمت، حوصلے اور توکل سے اور بھروسے سے کام لیا تھا، پھر سیف ملوک نے کس عزم و ہمت اور اس سے مشکلات میں کس صبر و شکر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اے طالب تو بھی یہ زاد راہ ان باپ بیٹے سے سیکھ۔ ابھی ہمیں وہ سکھائیں گے، جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ سکھائیں گے۔ یہ تو تھوڑی ساری تمہید پہلے بند ہی ہے نا، ابھی سکھانا تو کیا کیا زبردست سرکار میاں صاحب نے آگے پھر فرمایا اور سمجھایا کہ انسان کی روح سکھی ہو جاتی ہے۔ تو دکھ و درد کو برداشت کر کے محبوب حقیقی کی تلاش جاری رکھ، تجھے تیرا گوہر مقصود مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو بدقسمتی سے ساجد بھائی آج ہمیں نہ اصل منزل کا یقین، نہ رستے سے شناسائی، نہ وہ صبر اور نہ توکل، نہ ہمت اور حوصلہ، بس اس دنیا کی آسائشیں چاہیے جو فانی ہیں۔ در حقیقت یہ سارا ایک بندے کا، ایک عام بندے کا، عام انسان کے لیے بھی اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں درپیش ہیں، ہماری منزل بھی تو ہے، منزل تو سب کی ایک ہی ہے نا، لیکن مقام اپنا اپنا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے آج کیا اس کا نچوڑ؟ دیکھیں میاں صاحب نے جس انداز سے یہ بات سمجھائی ہے، یہ آخری ہماری یہ منزل تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان توکل، صبر اور کامل یقین کے ساتھ جب تک یہ نہیں اپنائے گا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو انہوں نے مثال دی فقر کی، لیکن فقر کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرے گا، جب تک وہ عشق پیدا نہیں ہوگا، جب تک وہ یقین کامل پیدا نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کبھی بھی اپنی جو کام کرنے کی رفتار ہے نہ وہ کم کرے گا، نہ اس میں کوئی سوچے گا، آگے بڑھنا، کام کرنا، توقع رکھنا، کام کو جاری رکھنا، یہی سبق دیا سرکار میاں صاحب نے زندگی کے ہر پہلو کے لیے۔ بالکل 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 تو ہم صاحب اس پہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم پہ بھی کرم کرے، اور ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے اشعار سمجھ آئیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جہاں ہم لفظ طالب اور سالک استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر خاص و عام جو رائے حق یعنی معرفت الہی کا مسافر اور متلاشی ہوتا ہے، وہ سالک و طالب ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ سالک و طالب ہوتا ہے۔ وہ ہر جستجو کرنے والے سے، ہر جستجو کرنے والے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سالک اور طالب۔ یہ ایک سچا عاشق سچے عشق کا متلاشی ہوتا ہے، وہ مقام ہو رہا ہے، وہ اس کو ہم عاشق کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے، ان کا شمار خاصوں کی صف میں ہوتا ہے نا۔ بالکل یہ بلند مراتب ہستیاں ہوتی ہیں، بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ آماں داؤ تھانا آہا خاصاں باج رفیقاں، یہ مجھے اس جائی کوئی مٹدا نہیں بن محرم صدیقاں۔ تو یہ ہیں وہ مقربین، محبوبین، صالحین، صادقین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے۔ تو بات تو اصل ایک ہی ہے، وہ کچھ کا مقام عشق والا ہے اور کچھ کا منزل پانا، رب کو پانا۔ رب کو پانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔